بہت سارے لوگ اپنا ایک مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں ملتا، گھر میں خوشی والا اور اطمینان والا ماحول نہیں ملتا۔ سب کچھ گھر میں کر لیا ہے، بہترین قسم کی کنسٹرکشن بھی کروا لی ہے اور بڑی اچھی لوکیشن پہ پلاٹ خریدا تھا، اس کے باوجود گھر میں وہ جو سکون ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ باہر سے محنت کر کے آتے ہیں، جاب کر کے آتے ہیں، اچھی انکم لے کے گھر میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گھر میں وہ بے سکونی سی رہتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو اس میں وہم کا شکار ہو جاتے ہیں اور کوئی جادو کرنے والے اور ادھر عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھئی گھر میں سکون کیوں نہیں ہے۔ تو گھر میں اگر سکون نہیں ہے، گھر میں خوشی والا ماحول نہیں ہے، تو ہمیں اس کے اوپر ایک سوچنا چاہیے۔ اس کے اوپر ایک بہت جو ہے وہ پوائنٹ کی بات ہے کہ ہم گھر بناتے وقت ہر چیز بنا لیتے ہیں، ڈرائنگ روم بناتے ہیں، بیڈ روم بناتے ہیں، کچن بناتے ہیں، ٹی وی لان، گیراج وغیرہ وغیرہ، ہر چیز ہم گھر میں مینٹین کرتے ہیں۔ بس گھر میں ایک چیز کی کمی رہتی ہے اور وہ ہے مسکراہٹ کا پودا۔ جب تک آپ اپنے گھر میں مسکراہٹ کا پودا نہیں لگائیں گے، مسکراہٹ کو عام نہیں کریں گے، تب تک گھر میں خوشی والا ماحول نہیں بن سکتا۔ کیونکہ مسکراہٹ ایک ایسا پودا ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے اور اس کا پھول ہمیشہ خوشبو دیتا ہے۔ مسکراہٹ ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل کبھی کڑوا نہیں ہوتا اور جو ہمیشہ ہی پھل دیتا ہے۔ اور اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر آپ مسکراہٹ لے کر گھر آتے ہیں، اگر آپ گھر میں مسکراہٹ والا ماحول پیدا کرتے ہیں تو خود بخود ہی آپ کے گھر میں خوشی آ جائے گی۔ اور جب کہ ہوتا کیا ہے، گھر میں آتے ہوئے غصے والا چہرہ، کوئی گھر میں سے باہر سے پریشانی ہوئی، کوئی ٹینشن ہوئی، اس بات کو بھی لے کے گھر میں آ رہے ہیں اور باہر والی چیزوں کا جو ہے بوجھ وہ بھی گھر کے اوپر لاد رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ گھر میں خوشی کا ماحول کیوں نہیں ہے۔ بھئی اگر کوئی باہر کوئی مسئلہ بنا ہے، کوئی پرابلم ہے، تو اس کو دروازے سے باہر چھوڑ کے آئیں اور گھر میں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آئیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ کردار گھر کے سربراہ کا ہوتا ہے، فیملی ہیڈ کا ہوتا ہے کہ جب وہ گھر میں آتے ہوئے مسکراہٹ لے کے آتا ہے، خوشی سے بات کرتا ہے، مسکراہٹ عام کرتا ہے، تو پھر سبھی لوگ آہستہ 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 اسی نقطے پہ آ جاتے ہیں اور گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور اگر گھر کا سربراہ ہی باہر چاہتے ہوئے غصے میں آ رہا ہے اور اس کے چہرے کے اوپر جو ہیں عباسیاں ہیں اور عجیب و غریب اثرات اس کے چہرے پہ نمایاں ہے، تو پھر فیملی کے چھوٹے لوگ جو ہیں، دیگر ممبران، ان کے اوپر بھی اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ تو گھر میں خوشی کو پیدا کرنے کے لیے، گھر میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے مسکراہٹ کو عام کریں۔ جب تک آپ مسکراہٹ نہیں لے کے آئیں گے تب تک گھر میں خوشی نہیں آ سکتی۔ اور ویسے بھی اس چیز کا آپ خود مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ آپ بغیر کسی بات کے، بغیر کسی وجہ کے اپنی والدہ، اپنے والد، اپنے بہن بھائی یا اپنے لائف پارٹنر کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا سا مسکرائیں بغیر کسی وجہ پہ، اور ایسا کرنے سے وہ بھی پھر مسکرانا آگے سے شروع کر دے گا۔ تو ایسے خود بخود ہی مسکراہٹ عام ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسکراہٹ اور ہنسی میں فرق ہے۔ آپ کسی کی طرف دیکھ کے ہنسیں گے نا تو اس کے دل میں 100 سوال آئیں گے کہ یار یہ کیوں ہنس رہا ہے میرے بارے میں، میری طرف دیکھ کے کیوں ہنس رہا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف مسکرائیں گے نا تو اگلا بندہ کوئی ذہن میں سوال نہیں لائے گا، آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے مسکرانے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسکراہٹ کتنی ضروری ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھر کو مکمل طور پہ اطمینان اور خوشی کا محور اور مرکز بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمام فیملی ممبران آپس میں گھل مل کے رہیں اور ان کا تعلق آپس میں جو ہے وہ بہت گہرا ہو جائے، تو اس کے لیے مسکرانا شروع کر دیں گھر میں۔ اور اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے کہ آپ اگر فیملی کے ہیڈ ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں میری معتبر حیثیت ہے، تو آپ خود اپنے گھر والوں کو یہ کہیں، اپنے ممبران کو کہیں کہ بھئی ہم نے مسکرانا ہے اور ہم نے غصے والی اور ایک عجیب و غریب کیفیت جو چہرے کے اوپر نمایاں ہوتی ہے، ہم نے اسے تہی دامن ہونا ہے۔ تو اپنے گھر میں مسکراہٹ کا پودا لگائیں۔ جب تک گھر میں مسکراہٹ نہیں ہوگی، گھر خوشیوں کا گہوارہ نہیں بنے گا۔ تو آج سے ہی اپنے گھر میں مسکراہٹ عام کرنا شروع کر دیں۔